بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحافی صالح جو غزہ میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اچانک رات کو گزر رہا تھا، ایک قبرستان کے پاس سے میں نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ قبر کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا کہ رات کی تاریکی ہے، ہو کا عالم ہے، رات کا سناٹا ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات یہاں پر موجود ہے۔ یہ اس وقت یہ چھوٹا بچہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں قریب گیا، دیکھا تو ایک قبر کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ میں نے چھوٹے بچے سے کہا کہ اے بچے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میری ماں کی قبر ہے جو کچھ عرصہ پہلے شہید ہو گئی تھی، میں اپنی ماں کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے بچے تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کی گود میں سونا چاہتا ہوں۔ بڑی معصومیت سے اس نے جواب دیا، میں اپنی ماں کی گود میں سونا چاہتا ہوں۔ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے کہ میں اپنی ماں کی گود میں سونا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کتنی عظیم نعمت ہے ماں کی گود۔ دنیا کی کوئی ارب پتی کھرب پتی، دنیا کا مالدار ترین انسان اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ ماں کی گود کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ماں کی گود یہ پیسوں سے نہیں ملا کرتی، ماں کی گود نصیب والوں کو ملا کرتی ہے۔ کیا ہی اچھا انداز، کیا ہی وہ وقت ہوتا ہے کہ بچے کا سر ہو، ماں کی گود ہو، اور ماں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے اور یہ اس محبتوں کو جذب کر رہا ہوتا ہے، پیارے پیارے میٹھے میٹھے بول سن رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنا عظیم موقع ہوتا ہے۔ ماں کی قدر کر لو میرے بھائیوں، ماں کی قدر کر لو۔ یہ گود ہمیشہ نہیں ملا کرتی، یہ نعمت ایک دفعہ چلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی ہے۔ یہ تحفہ، یہ ہیرا، یہ جوہر جب چلا جاتا ہے واپس نہیں آیا کرتا۔ ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، ان سے پوچھو جن سے یہ نعمت چھن چکی ہے۔ ماں کی نافرمانی نہ کرو، ماں کو دکھ نہ دو، ماں کو تکلیف نہ دو، ماں کو اف تک نہ کہو، ماں کے آنسو نہ نکلنے دو، بلکہ آنسوؤں کو پوچھو، بلکہ آنسوؤں کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، ماں جیسی نعمت یہ نہیں ملا کرتی، اس لیے نصیب والے ہی ماں کی قدر کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا تھا نا، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا تھا ماں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اس کے بعد میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ پھر آپ نے فرمایا تھا ماں کے ساتھ۔ تیسری دفعہ پھر جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ پھر آپ نے فرمایا تھا ماں کے ساتھ۔ جب چوتھی دفعہ پوچھا کہ میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کروں، تو فرمایا تھا باپ کے ساتھ۔ تو ماں کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم مقام رکھا ہے، اس لیے ماں کی قدردانی کریں، اس کو مت ستائیں، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوا دکھوں کی جب آئی کبھی خزاں کی طرح، ہوا دکھوں کی جب آئی کبھی خزاں کی طرح، مجھے چھپا لیا مٹی نے میری ماں کی طرح۔ اللہ ہمیں ماں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔